ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ابو جہل سرکار کے پاس آیا، آ کر بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہے ان کا نام ہے حبیب نام ہے، یہ میرے دوست ہے اور یہ یمن سے آئے ہیں، انہوں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان کو پاس میں بلا کر بولا اے حبیب بولو کیا بات ہے؟ تو حبیب یمنی نے کہا اے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے اوپر وحی آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حبیب یمنی تم نے سچ سنا۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے پوچھا کیا بتاؤں بولو؟ تو اس دن جو ہے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، بڑا روشن تھا، تو اس نے کہا کہ وہ 14ویں کا چاند ہے، اگر آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا اور میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرایا، مسکرا کر اپنی انگلی مبارک اٹھا کر جو ہے ایسا انگلی سے اشارہ کیا چاند کو، جیسے ہی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جیسے ہی حبیب یمنی نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ اسی وقت گھٹنوں پہ گر گئے اور ابو جہل پیر پٹک کر بھاگ گیا۔ اور چاند کے ٹکڑے ایسا نہیں ہوئے کہ تھوڑی دیر کے بعد سے یا تھوڑی سا نہیں، چاند کے ایسے ٹکڑے ہوئے کہ چاند کا ایک ٹکڑا اس پہاڑی کی طرف، چاند کا ایک ٹکڑا اس پہاڑی کی طرف، اس کے بیچ میں آدھی رات تک وہ چاند جیسے ویسے ہی تھا، اور جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے سب کے سب دیکھے کہ رسول اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اپنے اختیار سے۔ اور یہاں دنیا بھر میں جتنے لوگوں نے اس دن چاند کو دیکھ رہے تھے، سب کے سب لوگوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے ہی بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے غیب کا بھی علم ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میری ایک پریشانی ہے، میرے دل میں ایک بات ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں حبیب میں جانتا ہوں تمہاری ایک بیٹی ہے جو پیروں سے معذور ہے اور اس کا جسم بڑا کمزور ہے، تم اس کے بارے میں بڑی فکر کرتے ہو۔ تو آپ نے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ نے صحیح کہا کہ میری بیٹی بڑی بیمار ہے اور میری بیٹی کے پیروں سے اس کو چلنے نہیں آتا، انہیں معذور ہے۔ اس کے بعد میں حبیب یمنی ایک روایت میں آتا ہے کہ حبیب یمنی جب ہی کلمہ پڑھ لیے، اور ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ حبیب یمنی آپ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ میں پھر آ کے آپ سے ملاقات کروں گا، وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ یمن کی طرف جیسا آپ گھر کی طرف گئے، جیسا آپ اپنے گھر میں موجود گئے، جیسا اپنے گھر میں